بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام، میں آپ حضرات کے سامنے ایک صحابی کی جن کا نام عمیر بن وہب ہے، ان کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ یہ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے بہت ہی بڑے دشمن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پریشان کرنے کا اور ان کو اذیت دینے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے۔ جنگ بدر میں بھی مسلمانوں کے مخالف ہوئے، ان کے مقابلے کے لیے آئے، لیکن جان بچا کر بھاگ گئے۔ ان کے بیٹے مسلمانوں کے قیدی بن گئے، جس کو لے کر یہ بڑے ہی پریشان رہتے کہ کہیں میرے مظالم کے بدلے یہ میرے بیٹے کو نہ ستائے۔ ایک دن بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور حرم میں جب آئے تو کعبۃ اللہ کا طواف کیا اور اپنے بتوں سے برکت حاصل کرنے کے بعد یتیم کی طرف گئے۔ وہاں پر ان کا ہم مزاج صفوان بن امیہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے پاس بیٹھے اس کو سلام کیا اور باتیں شروع کی۔ جنگ بدر میں ہونے والے نقصانات کو یاد کر کے رونے لگے اور کہا کہ انہوں نے ہمارے بڑے بڑے سرداروں کو جہنم واصل کر دیا اور ان کو قتل کر کے کنویں کے اندر ڈال دیا، اور میرا بیٹا بھی ان کی قید میں ہے۔ اگر مجھے اس چیز کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھ پر قرض ہے اور میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے تو میں ابھی جاتا اور محمد کو نعوذ باللہ قتل کر دیتا۔ صفوان بن امیہ نے اس موقع کو غنیمت جانا اور اس نے ان کے قرضے اور بیوی بچے کے خرچے کی ذمہ داری لی اور کہا کہ تم جاؤ اور اس کو قتل کرو۔ دونوں کے درمیان یہ معاملہ ہوتا ہے، کہتے کہ اس بات کو ہمارے علاوہ اور کوئی نہ جان پائے۔ چنانچہ عمیر بن وہب اپنے گھر گئے اور بیوی سے کہا کہ میری تلوار کو زہر آلود کر دیجیے۔ چنانچہ زہر میں اس کو ڈال دی گئی اور اپنا سامان سفر لے کر کے مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ مدینہ میں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی۔ مسجد نبوی کے سامنے رکے اور آپ کی مجلس دیکھی تو آپ کی طرف چل دیے۔ صحابہ کرام اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو حضرت عمر سمجھ گئے کہ اس کا یقیناً کچھ غلط ارادہ ہے، تو صحابہ کرام کو کہا کہ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد چلے جاؤ اور آپ کی نگرانی اور حفاظت کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کرنے کے لیے گئے کہ یا رسول اللہ، عمیر بن وہب آیا ہے اور اس کا یقیناً کچھ غلط ارادہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو میرے سامنے پکڑ کر لائے، میری خدمت میں پیش کریں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس پہنچتے اور تلوار کا جو پٹا ہے وہ اس کے گلے میں ڈال کر اس کو قابو میں کر لیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر کیا، معلوم کیا کہ بتائے کس ارادے سے آنا ہوا، تو یہ باتیں بنانے لگ گیا اور کہنے لگا کہ ہمارا اور کیا ارادہ ہے، بس یہی ارادہ ہے کہ آپ میرے بچے کو چھوڑ دو اور مجھ پر احسان فرما دے۔ آپ نے فرمایا کہ بتاؤ اور کیا ارادہ ہے؟ کہا کہ بس ہمارے ارادے کے لیے اور کیا چھوڑا ہے، آپ نے ہمارے سرداران کو سبھی کو تم نے قتل کر دیا، لہٰذا ہمارا اور کوئی مقصد نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے، کیا تم حتیم کے پاس تم اور صفوان بن امیہ بیٹھ کر میرے قتل کا منصوبہ نہیں بنا رہے تھے؟ تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ اگر مجھ پر قرضہ نہ ہوتا اور میرے بیوی بچے کا بار مجھ پر نہ ہوتا تو میں ابھی محمد کو جا کر قتل کر دیتا؟ اور پھر صفوان نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں تیرے بیوی بچے کے خرچے اور تیرے قرض کی ذمہ داری لیتا ہوں، لہذا تم جاؤ اور اپنے مقصد کو پورا کرو، کیا تم مجھے قتل کرنے کے لیے نہیں آئے؟ عمیر بن وہب ایک لمحے کے لیے ٹھہر گئے اور ٹھٹک گئے اور پھر بول اٹھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ ہم کو آسمانی خبریں دیا کرتے تھے لیکن ہم ان کو جھوٹ سمجھا کرتے تھے، لیکن اب جب کہ آپ نے اس خبر کو بالکل درست ہمارے سامنے بیان کر دیا، جو ہمارا ارادہ تھا وہ ہم پر منکشف کر دیا، آپ نے اس کو کھول دیا اور بالکل یہی ہمارا ارادہ تھا۔ اب میں اس بات کو جانتا ہوں کہ تمام خبریں اللہ ہی کی جانب سے آپ پر آتی ہے اور آپ پر اترتی ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہا کہ اپنے بھائی کو دین سکھاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے بارے میں ایک جملہ ارشاد فرمایا، ایمان لانے سے پہلے یہ مجھے درجے نزدیک برے تھے اور مجھے ان سے انتہائی درجے کی نفرت تھی، لیکن اب جب کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو مجھے ان سے اپنے بچوں سے بھی زیادہ محبت ہے۔ عمیر بن وہب تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ۔